دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے جتنے انسان اور جتنے جن ہیں ان سب نے اس عالم برزخ میں اپنے اپنے مرتبے کے مطابق رہنا ہے، اپنے اپنے مرتبے کے مطابق۔ اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، یہ جو عالم برزخ ہے۔ کیوں؟ دنیا کے ساتھ جو روایات کے اندر آیا ہے، برزخ کو دنیا کے ساتھ وہی نسبت ہے جو قبر کے اندر جو عالم برزخ یا جو بھی عالم برزخ جہاں پر بھی ہے، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ جو قبر میں ہو وہی عالم برزخ ہو۔ تو جس کو کوئی جانور کھا گیا ہو یا سمندر میں اس کے اجزاء جو ان سے ریزہ ریزہ ہو گئے ہوں، جس کا جہاں پر بھی عالم برزخ ہے وہ عالم برزخ جو ان سے، اس کو وہی نسبت ہے دنیا کے ساتھ جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو نسبت ہے۔ وہ 9 مہینے اور دنیا کتنی، تو یہ دنیا کتنی اور عالم برزخ کتنا جو ان سا ہے۔ تو برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہے، یہ بھی بات یاد رکھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ برزخ کے اندر، قبر کے اندر آپ سب لوگ ایک ہی حالت میں ہوں گے، نہیں، کوئی آرام میں ہوگا اور کوئی تکلیف میں ہوگا۔ تو جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، روح کو قبض کرنے کے لیے آتی ہیں، اور اس وقت اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک احادیث میں آتا ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے ہی فرشتے۔ تو جو تو بندہ بخشا ہوا ہے، مسلمان ہے، اس کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور جو جہنمی یا کافر کے آس پاس دائیں بائیں جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگ آتے ہیں، جب عزرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں، اور جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ اس کو قبر دباتی ہے۔ مردے کو جب قبر میں دفن کرتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ مردے کو قبر دباتی ہے۔ اگر تو وہ مسلمان ہے تو قبر کا دبانا ایسی ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے اپنے ساتھ لپٹا لیتی ہے۔ وہ کتنا زور ہوگا؟ ماں اپنے بچے کو جس طرح اپنے جسم سے لپٹا لیتی ہے، گلے سے لگا لیتی ہے، تو وہ ہے۔ اور اگر وہ کافر ہے تو اس کو اس زور سے، وہ جہنمی جو ہے اس کو اس زور سے قبر دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر سے نکل جاتی ہیں، ادھر ہو جاتی ہیں۔ اور یہ سب جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ احادیث کا کرکس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، احادیث کے اندر سے جو ان سے ہے۔ تو جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو مردہ جو ہے وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ جب آپ دفنا کر، آپ سبھی لوگ کسی نہ کسی کو دفنا کر آئے ہوں گے، جب آپ دفنا کر جاتے ہیں تو مردہ آپ کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، اپنے دانتوں سے زمین۔ ان کی شکلیں ایسی بھیانک اور خوفناک شکلیں کہ دانتوں سے، ان کے دانت زمین تک ہیں، زمین سے دانتوں کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ان کی شکلیں بہت ہی ڈراؤنی اور ہیبت ناک شکلیں ہیں جن سی، اور ان کے جسم کا رنگ کالا سیاہ رنگ ہے، اور ان کی آنکھیں حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے یعنی مٹکوں کی طرح اور نیلے رنگ کی آنکھیں، کالا رنگ اور نیلے رنگ کی آنکھیں، نیلے رنگ کی، اور بھیانک اور خوفناک بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ لمبے جن سے وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے۔ اور یہ جو 2 فرشتے ہیں ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ منکر اور نکیر کہاں آئیں گے؟ قبر کے اندر آئیں گے۔ ان 2 فرشتوں کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ یہ آ کر مردے کو جھنجھوڑتے ہیں،
اور اس کو جھڑکتی ہیں اور اس کو اٹھاتی ہیں، اور بہت ہی سخت زبان کے اندر، کرخت انداز کے اندر ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، کہنے کا مقصد یہ ہے، اکثر لوگ ابھی تو رات کو کمرے کے اندر کوئی جن نظر نہیں آتا تو ڈرتی ہیں یا نہیں ڈرتی ہیں؟ بتائیے۔ ایک بڑے پڑھے لکھے صاحب، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے میں رات کو نا جب عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، بند ایک علیحدہ کمرے میں پڑھتا ہوں ڈرائنگ روم کے اندر، تو میں علیحدہ، اور پھر میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، مگر میری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ ایسا اکثر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ذرا بتائیے نا، کس کس کو ہوتا ہے؟ بتائیں۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے محسوس، جیسے میرے پیچھے کوئی بند کمرے میں ذرا پڑھے نماز آدھی رات کے وقت، محسوس ہوگا نا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ بند کمرے میں آپ کو ایک کسی جن کا، کسی چڑیل کا، کسی عفریت کا یا کسی ہوائی چیز کا خیال آ جائے، آپ کی توجہ اللہ کی طرف سے، قبلے کی طرف سے ہٹ کر سامنے توجہ ہونے کی بجائے آپ کی توجہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، مختلف احادیثوں کا مجموعہ، کالا رنگ اور دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے، اور خوفناک بال، زمین تک بال، اور نیلے رنگ کی مٹکوں کی طرح آنکھیں، تو ان کا حجم کیا ہوگا جو ان سے، اور کالا رنگ اور نیلے رنگ کی آنکھیں اور وہ دانت، وہ خوفناک، جو ان کی قبر کے اندر کیا کوئی لائٹ ہوگی یا کوئی روشنی ہوگی؟ وہاں یہ فرشتے، جہاں یہاں تو گھر کے اندر 10 بندے اور بھی موجود ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ڈر لگتا ہے نا؟ تو وہاں قبرستان میں کون ہوگا؟ اکیلے آپ ہوں گے، اکیلے اس قبر کے اندر جہاں ان دونوں نے آنے۔ اور یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آئیں گے اور جھڑکیں گے اور جھنجھوڑیں گے، اٹھ۔ اب وہ پہلا سوال کرتے ہیں وہ فرشتے، مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو بزرگ کھڑی ہیں ان کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ بتا ان کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ تو اب یہ سارا، اب اگر تو مردہ جون سا ہے وہ ان سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، اور پہلے سوال کا جب وہ پوچھتے ہیں مر ربوں کا، کہ تیرا رب کون ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ بتائیے، آپ بتائیے۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، اس کا جواب کیا ہے؟ دین اسلام، کہ دین اسلام یہ میرا دین ہے۔ اور وہ تیسرا سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو بزرگ کھڑے ہیں ان کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیوز و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ کھڑے ہیں سامنے قبر کے اندر، آپ نے بھی آنا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تھا نا کہ میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ جب حضور آئیں تو میں اٹھ کر کھڑا تو ہو سکوں، میں اٹھ کر کھڑا ہو کر استقبال تو کر سکوں۔ اب وہ 3 سوال کرتے ہیں، تو جب انہوں نے کہنے نا مر ربوں کا، تو آپ نے کیا کہنے؟ ربی اللہ، سب کہیں ربی اللہ۔ اور جب انہوں نے کہنے نا ما دینوں کا، تو آپ نے کہنے دین یا الاسلام۔ اور جب انہوں نے کہنے نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل،
ان بزرگوں کے بارے میں اس مرد کے متعلق کیا کہتا ہے تو آپ نے کہنا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض جگہوں کے اوپر آئے جنہوں نے بخشنا ہوگا، جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا، جن کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھلنی ہوں گی، وہ ان کا جواب دے گا، دوسرے کو جواب ہی نہیں آئے گا، دوسرے کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ جس کے لیے دوزخ کی کھڑکیاں کھلنی ہوں گی وہ تو جواب ہی نہیں دے سکے گا جن سے۔ تو احادیث کے اندر آیا ہے کہ سوال کا جب وہ مردہ ان کو سوال دے دے گا تو اب جواب دے دے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اور اس کے لیے جنت کا لباس اس کو پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبو اب اس کے پاس آنا شروع ہو جائے گی، اور جہاں تک نگاہ جاتی ہوگی وہاں تک اس کی قبر کو بڑا کر دیا جائے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ قبر کیسے بڑی ہو جائے گی، ساتھ تو دوسری قبریں جڑی ہوتی ہیں جو ان سے ہیں، مگر وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے جو ان سے ہے۔ تو اب اس کو کہا جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اب تو سو جا جیسے کوئی دلہا سوتا ہے، اب تو سو جا۔ تو یہ جو خواص نیک لوگ ہیں یا عوام میں سے پھر جن کے لیے اللہ چاہے جو ان سے، جن کے لیے رحمت کا دروازہ کھلنے، اور قبر کی وسعت بھی اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے ہی ہے۔ قبر کی وسعت ایک عام آدمی ہے، ایک خاص آدمی ہے، ایک ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، کلندر ہے، تبع تابعین، صحابہ، انبیاء کرام، ہر کسی کی اپنے اپنے مرتبے کے مطابق جو ان سے اس کی قبر کی وسعت ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے اتنی قبر کی وسعت جو ان سی ہے فرما دے۔ تو اب جنت کی کھڑکی کھول دیں گے ان کے لیے۔ تو یا یہ ہوگا کہ پہلے یہ بھی روایات میں آیا کہ پہلے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی کچھ جلن اور گرم اور بدبو آئے گی، تو پھر وہ ایک دم اس کھڑکی کو بند کر دیں گے، اور پھر دائیں طرف سے جون سے جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ چیز تھی جو ابھی پہلے تجھے محسوس ہوئی، مگر چونکہ تو نے صحیح جواب دے لیے اس لیے تیرے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ قبر کے اندر جنت کے دروازے کھل جائیں گے جون سے۔ لیکن جو منافق ہے، کافر ہے، اس کے لیے اس کے الٹ ہوگا، اس کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ جو منافق اور کافر جو جہنمی ہیں، پہلے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، پہلے وہ اس کی خوشبو، اس کی ٹھنڈک، اس کی راحت، اس کی نعمت کی جھلک دیکھے گا، اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی بند کر دی جائے گی، دروازہ بند، اور دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا، تاکہ اس کو ایک تکلیف اور ایک حسرت محسوس ہو۔ روایات کے اندر آتا ہے۔ تو اصل میں اس کے لیے دوزخ کے دروازے پھر اس لیے بھی کھولے جائیں گے جو روایات کے اندر آیا، اور محدثین اور مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے سمجھاتے تھے وہ تجھے سمجھ میں نہ آیا، تو نے ان کی بات کو نہیں مانا جون سے، اور ان کی بات نہ مان کر تو نے صرف ان کی بارگاہ میں نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی گستاخی کی۔ اسی لیے تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے نا، انہوں نے فرمایا جنت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی، اور دوزخ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ آپ کے ماننے والے بھی آپ ہی کے لیے بنائے گئے، اور آپ کا انکار کرنے والے بھی آپ ہی کے لیے بنائے گئے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کی شان عرفہ جو ہے، آپ کی بلندی اور بزرگی لوگوں کے اوپر واضح ہو کہ آپ کے فرما برداروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور آپ کے نافرمانوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں جنت بھی آپ کے لیے اور دوزخ بھی آپ کے لیے جون سے۔ تو اس وقت اب وہ جو منافق یا جہنمی ہے وہ کہے گا افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، وہ کہے گا یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو،
اور اس کو آگ کا لباس پہنا دو، جیسے اس کے لیے کہا جائے گا کہ جنت کا بستر بچھا دو اور نورانی لباس پہنا دو، اس کو آگ کا لباس پہنا دو، اور جہنم کا بستر اس کے لیے بچھا دو، اس کی قبر بھی جہنم بنا دی جائے گی، اس کی قبر بھی جہنم بنا دی جائے گی، اور جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، اور اس کی گرمی اور اس کی لپیٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے حضور فرماتے ہیں 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے۔ اب یہ اور 2 فرشتے ہیں جو اندھے بھی ہوں گے اور بہرے بھی ہوں گے، آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے بہرے ہوں گے، وہ فرشتے جن کو اس بندے کے اوپر ڈیوٹی لگے گی جس کے لیے قبر جون سی ہے جہنم بنائی جائے گی، جس کے لیے قبر میں جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا۔ ان کے ہاتھوں میں حضور فرماتے ہیں لوہے کے گرز ہوں گے کہ اگر وہ ایک گرز ایک پہاڑ کے اوپر مار دیا جائے تو وہ خاک ہو کر اڑنا شروع کر دے، ایک گرز۔ اور وہ جو گرز اس سے جون سے ہیں وہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی کہ اب ان کو مارو۔ اور ایک علیحدہ بات ہے کہ سانپ بچھو جو احادیث میں آیا ہے کہ قبر میں آئیں گے، بے شک وہ احادیث ہیں جون سی ہیں، تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عذاب قبر ہے یہ برحق ہے، یہ برحق ہے عذاب قبر۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کو خام خیالی تصور کرتا رہے۔ ہاں انبیاء کرام ایک بات یاد رکھیں، اولیاء اعظام، علماء کرام، علماء دین، پھر شہداء، پھر صالحین، پھر حافظ قرآن، پھر قرآن مجید کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے لوگ، یا منصب محبت کے اوپر فائز لوگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ قبر جون سی ہے، قبر ان کے جسموں کو نہیں کھائے گی، قبر ان کے جسموں کو کوئی تکلیف نہیں دے گی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، ان کے جسموں کو، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، نہیں کھا سکتی۔